اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعرات اور سوموار والے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، انسان کے اعمال اوپر اٹھتے ہیں، لیکن وہ دو شخص ان کے اعمال کو قبول نہیں کیا جاتا جو آپس میں ناراض ہوں، آپس میں گفتگو نہ کرتے ہوں، سلام کا جواب نہ دیتے ہوں۔ ایسے دو شخصوں کے اعمال کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں کے اعمال کو قبول کرو، لیکن ایسے دو لوگوں کے اعمال کو قبول نہ کرنا کہ جو آپس میں صلح نہیں کرتے اور گفتگو نہیں کرتے اس وقت تک جب تک کہ اپنے معاملات کو ختم نہیں کر لیتے۔ مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے دوست احباب انہوں نے متنبہ کیا بارہا مرتبہ کہ ان کو ویڈیوز جو اپلوڈ کی جاتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ملتا۔ اس کا طریقہ یہ کریں، اگر آپ نے مفتی عثمانی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو انسبسکرائب کریں۔ انسبسکرائب کرنے کے بعد دوبارہ سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور پھر جو بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی کلک کیجئے۔ اس کے بعد بہت سارے ساتھیوں نے بتایا کہ ان کو نوٹیفیکیشن ملا ہے۔ امید ہے کہ اس طریقے سے نیکسٹ ٹائم جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملے گا۔ والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم، اس دنیا میں رہتے ہوئے بھائی بھائی کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہونا ممکنات میں سے ہے، معاشرے کے ہر فرد کے درمیان اختلاف رائے ہونا ممکنات میں سے ہے۔ اختلاف رائے ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اگر ہم صحابہ کے دور میں دیکھیں کہ صحابہ کے دور کے اندر بھی ان کے اندر اختلاف رہا، اختلاف سوچ ہمیشہ رہی ہے، لیکن مسئلہ اختلاف رائے کا نہیں ہے، مسئلہ اختلاف رائے کے بعد ہونے والی لڑائیوں پر ہے۔ جب اختلاف رائے ہوتا ہے تو اگر انسان کے دل میں قدورت، نفرت، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی پیدا ہو جائے تو وہ اختلاف رحمت نہیں ہے، اور اختلاف اس حد تک پہنچ جائے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا مشکل ہو جائے، رشتہ داری کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا مشکل ہو جائے، تو پھر یہ اختلاف رحمت نہیں بلکہ یہ اختلاف زحمت بن رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ناراض رہا اور وہ اس حالت میں مر گیا تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ہم لوگ دنیا میں ایک دوسرے سے دشمنی کر کے
اپنی انا کو سامنے رکھ کر دنیا کی دشمنی کو برداشت تو کرتے ہیں، اور اپنی انا کو سامنے رکھ کر، چونکہ ہم اپنی انا کو دبانا نہیں چاہتے، اور جب ہم دبانا نہیں چاہتے، جھکنا نہیں چاہتے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ گویا ہم نے آخرت کے عذاب کو برداشت کر لیا، جہنم کی آگ کو تو برداشت کر لیا۔ گویا ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جہنم میں جانا درکنارہ ہے، لیکن اس مسلمان شخص کے ساتھ اپنے معاملات کو صاف کرنا میرے لیے برداشت نہیں ہے، میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ شیطانی سوچ ہے۔ شیطان ہمیں اس بات پہ اکساتا ہے کہ ہم جھکے نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو شیطان ہر روز ساحل سمندر پر بیٹھ کر اپنے شاگردوں کو بلاتا ہے، اپنی ذریت، اپنی اولاد کو بلاتا ہے۔ آج تم نے کیا کیا؟ میں نے آج کسی کو قرآن سے دور کیا، کسی کو نماز سے دور کیا، کسی کو میں نے اس سے یہ کام کروایا۔ شیطان بیٹھا رہتا ہے، لیکن کوئی آدمی جب یہ کہتا ہے، اس کی اولاد میں سے، اس کی ذریت میں سے کوئی جب یہ کہتا ہے کہ آج میاں بیوی کے درمیان میں نے لڑائی ڈالی ہے، وہ اسے پاس بلاتا ہے، پاس بلا کے اسے شاباش دیتا ہے، تو اس کا شاباش دینا اس بات پر مبنی ہے کہ شیطان کی پوری شیطانی پوری قوتیں اس بات پہ لگی ہیں کہ گھروں کا سکون تباہ و برباد ہو جائے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت خوبصورتی کے ساتھ اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ مسلمانوں کے دو گروہ ان میں اگر اختلاف ہو جائے، وہ آپس میں لڑ پڑے، تو تم صلح کروا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، ان میں سے اگر کوئی بغاوت کر جائے، ان میں سے اگر کوئی اللہ اس کے رسول کی حدود سے تجاوز کر جائے، تم اس کے ساتھ لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکموں کی طرف رجوع کر جائے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر وہ اللہ کی حکموں کی طرف رجوع کر جائے تو درمیان میں صلح کروا دو۔ اور آگے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومنین بائی بائی ہیں۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان کا فیصلہ کروا دو۔ کیا حکمتیں ہیں! مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے یہ بات نہیں فرمائی کہ جب دونوں آپس میں لڑے مسلمانوں کے گروہ تو ان کا فیصلہ کروا دو درمیان ان کے، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ صلح کروا دو، کیونکہ فیصلے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دونوں گروہ میں سے ایک گروہ کو پورا یعنی بلکہ دونوں کو پورا حق ملتا ہے، لیکن حق ملنے کے بعد وہ جو دشمنی کا ایک عنصر ہے اور وہ عداوت اور بغاوت کا جو عنصر ہے دل کے اندر وہ رہے گا، لیکن جب صلح کروائیں گے تو صلح میں ممکن ہے کہ ایک فریق کو اپنا حق چھوڑنا پڑے، اثار اور قربانی سے کام لینا پڑے۔ جب ایک فریق اثار اور قربانی سے کام لے گا تو دوسرے فریق کا دل بھی نرم ہوگا، جب دونوں کے دل نرم ہوں گے تو ان کے مسائل بھی بخوبی سر انجام دے دیے جائیں گے، ان کا مسئلہ بھی حل ہوگا اور عداوت و دشمنی بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! اور یہ صلح کروانا انتہائی زیادہ بہترین عمل ہے اللہ کے ہاں، اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کو بارہا مرتبہ بیان فرمایا کہ آپس میں معاملات کو سیدھے کرو۔ اگر دونوں بھائیوں کے درمیان کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس میں صلح کروا دیا کرو۔ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو گیا، اس میں قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا
کہ ایک عورت کی طرف سے، ایک مرد کی طرف سے حاکم بیٹھ جائیں، بڑے بیٹھ جائیں، وہ درمیان میں بیٹھ کر صلح کروائیں. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، وہ دونوں حاکم جو بیٹھیں گے صلح کروانے کے لیے، جب خالص نیت کے ساتھ وہ بیٹھیں گے صلح کروانے کے لیے، تو اللہ میاں بیوی کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان ہم آہنگی پیدا فرما دیں. انسان کی نیت صاف ہونی چاہیے. طلاق رجعی وہ طلاق جس میں انسان عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، ایسی طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں. قرآن نے اس طرف اشارہ کیا کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اگر ان یہ متعلقہ جو عورتیں ہیں، ان کے جو شوہر ہیں، اگر وہ عدت کے اندر یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں کی طرف رجوع کریں، تو یہ حقدار ہے، یہ اپنی بیویوں کی طرف رجوع کرنے کے حقدار ہیں، یہ انہیں واپس لے کے آ سکتے ہیں. اور اگر ان کا ارادہ یہ ہے کہ ان کو تنگ کریں گے، پھر ان کو اجازت دیں گے. تو قرآن نے تو ہمیشہ صلح کی بات کی ہے اور کہا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح بہتر ہے. اگر کوئی آدمی وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد یہ جائیداد کے حصے اس طرح کرنے ہیں، اگر وہ شرعی اصول کے مطابق ہیں، تو ان کے اندر رد و بدل نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر اس کے اندر کسی وارث کے حقوق کو ٹھیس پہنچتی ہے، کسی وارث کو نقصان ہوتا ہے، اس کے حقوق کی حق تلفی ہوتی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر قرآن نے کہا فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ اگر اس کو وصیت، اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے یہ خوف ہو گناہ کا اور تعدی کا، زیادتی کا، تو وہ ان کے درمیان اصلاح کروا دیا کرے. تو قرآن مجید نے اس چیز کو بھی باور کروایا کہ آپس میں اصلاح کرو. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ کے نام کو قسموں کے ذریعے نیکی کے کاموں میں اور آپس میں صلح کروانے کے کاموں میں رکاوٹ نہ بناؤ. جو اہل عرب تھے وہ اللہ کا نام لے کر قسمیں اٹھایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے فلاں نیکی کا کام نہیں کرنا، ہم نے فلاں فریق کے درمیان، فلاں لوگوں کے درمیان، فلاں دو آدمیوں کے درمیان ہم نے صلح نہیں کروانی. تو جب یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہم نے صلح نہیں کروانی، تو پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اپنی قسموں کے ذریعے اللہ کا نام لے کر نیکی کے کام کو رکاوٹ نہ بناؤ. یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں جب ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہے، 2 4 6 مہینے اور کئی سال وہ ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے، اپنی انا میں بیوی جھکنے کو تیار نہیں ہے، اپنی انا میں جو باپ ہے وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سب سے زیادہ نقصان اور پیستے کون ہے؟ وہ اولاد ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں کئی ایسے واقعات دیکھے کہ بیوی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، خامد جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو بچے ہیں وہ ان لڑائیوں کے اندر پیس جاتے ہیں. کل بھی خاتون کا مجھے فون آیا کہ میرا بیٹا باغ ہی ہو گیا. میں نے کہا بغاوت کو چھوڑیے، روٹ کاز کیا ہے؟ جب پتہ چلا وہ تو اپنے بیٹے کو کوس رہی تھی. میں نے کہا نہیں، ہم نے روٹ کاز کی طرف جانا ہے. اس کی جڑ کیا ہے؟ اور جڑ کیا؟ میاں بیوی کی لڑائی. جب آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیوی کی عزت نہیں کریں گے، جب بیوی خامد کی عزت نہیں کرے گی، تو وہ اثرات بچوں پہ پڑیں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو اولاد دونوں کی طرف نہیں ہوتی، بلکہ ماں کی طرف ہوگی یا باپ کی طرف ہوگی.
اس کے نقصانات بچوں پہ پڑتے ہیں، بچے باغی ہو جاتے ہیں اور باپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی اختلاف ہے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے مسائل کو ایک کمرے کے اندر حل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسروں تک بات پہنچانا تو پہنچا، کوئی بھی بات ہو جائے، قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کے لیے تم لباس ہو۔ تو اپنے لباس کو، اپنے آپ کو ننگا کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اپنے مسائل کو ایک کمرے کے اندر حل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی لڑائیوں کی نظر میں، اپنی لڑائیوں میں اپنے بچوں کو سفر نہ کروائیے، ورنہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اور جو اس کا ایونچل جو ریزلٹ ہوگا وہ انتہائی زیادہ برا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو بھی مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا انتہائی محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ حضرت ایک صحابی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور آپ بھی تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کھلا کے ہنسے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجلس میں آپ ایک دم اتنے کھل کھلا کے ہنسے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اے عمر، اللہ نے مجھے میری امت کے دو لوگوں کو دکھایا، وہ دو شخص میری امت کے اللہ رب العزت کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہیں، اور ان میں سے ایک کہتا ہے مولا میرا حق دلوائیے، میرا حق دلوائیے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، وہ تمہارے کھاتے میں ڈال دی گئی۔ اور تو اللہ نے جو حق مانگ رہا تھا اسے کہا کہ اوپر دیکھو۔ اچانک جب اس نے اوپر دیکھا تو ایک یاقوت، چاندی، سونے کا ایک شہر اور محل تھا۔ تو فرتہ حیرت میں کہنے لگا مولا یہ کس نبی کا محل ہے؟ یہ شہر یاقوت اور مرجان اور سونے چاندی کا کس صدیق اور کس نبی کا ہے اور کس کو ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جواب دیا کہ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو اس کی قیمت ادا کرے گا۔ تو اس نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ کہا کہ یہ تمہیں مل سکتا ہے۔ تو پھر سوال کیا کہ اللہ میں کیا کروں کہ مجھے یہ جنت کا محل جو موتیوں سے بنا ہوا ہے، سونے چاندی سے یہ شہر سجایا گیا ہے، اے اللہ مجھے کیسے ملے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنا معاملہ اس کے ساتھ سیدھا کر دو اور اپنے بھائی کو معاف کر دو، اس معافی کی بدولت میں تمہیں یہ شہر تمہارے مقدر میں کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا اے اللہ میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا، میں نے صلح کر دی، میں نے اپنے حقوق معاف کر دیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ شہر جو یاقوت اور مرجان اور سونے چاندی سے بنا ہوا ہے یہ تمہیں دے دیا گیا۔ اللہ کو بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کرو، اپنے مسائل حل کرو۔ دو بھائیوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو مصالحت کروایا کرو، اس لیے کہ اللہ کو مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا انتہائی محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صلح کروانے کے لیے جاتا ہے اس کا اجر اللہ پر ہے، اور صلح کا ایک ایک لفظ جو بولتا ہے ہر اس لفظ پر جو صلح کے لیے استعمال ہوا ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ اسے عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ جب صلح کروا کے واپس مڑے گا اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دائیں بائیں اپنی نظر دوڑا کے دیکھیں
تو ہمیں کوئی گھر ایسا نظر نہیں آتا، معاشرے میں ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ اگر خاندان میں لڑائیاں ہیں تو صلح کروانے والے کم ہیں، تالیاں بجانے والے زیادہ ہیں، ہنسنے والے زیادہ ہیں، اور اگر صلح کروائی بھی جاتی ہے تو اس کو مایوب سمجھا جاتا ہے، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ بھائی دنیا میں یہ بھی تو دیکھیں، اگر ہم اپنی زندگی کو ہی دیکھ لیں کہ 40 سالہ زندگی، 50 سالہ زندگی، 60 سالہ زندگی اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو اگر اللہ نے کہا 60 سالہ زندگی میرا کھاتے رہے، میری نعمتیں استعمال کرتے رہے، میری نافرمانیاں کرتے رہے، میں تمہیں بخشتا نہیں ہوں، پھر کیا کرو گے؟ اور ایک حدیث بھی سن لیں، اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں، اپنے دل کی کھڑکیوں کو کھول کے، اپنے کانوں کی کھڑکیوں کو کھول کے، اپنے ذہن کو حاضر کر کے یہ حدیث سنیے۔ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، اگر کوئی مومن، اگر کوئی مسلمان آپ کی دہلیز پہ آتا ہے، آپ کے دروازے پہ آتا ہے اور دروازے پر آ کے یوں کہتا ہے، بھائی جان مجھ سے غلطی ہو گئی، بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غلطی کی تھی، میں اس کی معافی مانگنا چاہتا ہوں، جس کے دروازے پہ آیا، جس سے معافی مانگی گئی، اگر اس نے معاف نہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جس نے معاف نہ کیا، کل قیامت کے دن مجھے اپنا چہرہ حوض کوثر پہ نہ دکھائے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایسا شخص جو معاف نہ کرے، معافی مانگنے والے کو معاف نہ کرے، ایسے شخص کو چاہیے کل قیامت کے دن مجھے حوض کوثر پر اپنی شکل ہی نہ دکھائے، میں اس کی شکل دیکھنے نہیں چاہتا۔ گھر پھٹ گئے، ٹوٹ گئے، رشتے ختم ہو گئے، کیوں؟ کہ شیطانی سوچ ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ کبھی یہ سوچ لو میں نے اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے، میں نے پتہ نہیں کتنے گناہ کیے ہیں اور گناہوں کے انبار لے کے میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ اگر اللہ نے مجھے یہ کہہ دیا کہ تم نے میرے بندے کو معاف نہیں کیا تھا، آج میں تمہیں معاف نہیں کرتا، پھر میرا کیا بنے گا؟ تو قرآنی جو تھیم ہے، جو میسج ہے، وہ یہ ہے کہ آپس میں صلح کرو، آپس میں مسائل حل کرو، اس وقت سے پہلے کہ جب تمہاری روح قفس انصری سے نکل جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعرات اور سوموار والے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، انسان کے اعمال اوپر اٹھتے ہیں، لیکن وہ دو شخص ان کے اعمال کو قبول نہیں کیا جاتا جو آپس میں ناراض ہوں، آپس میں گفتگو نہ کرتے ہوں، سلام کا جواب نہ دیتے ہوں، ایسے دو شخصوں کے اعمال کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں کے اعمال کو قبول کرو، لیکن ایسے دو لوگوں کے اعمال کو قبول نہ کرنا کہ جو آپس میں صلح نہیں کرتے اور گفتگو نہیں کرتے اس وقت تک جب تک کہ اپنے معاملات کو ختم نہیں کر لیتے۔ اگر آپ کی کسی کے ساتھ نہیں بنتی، کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ نہیں بنتی، تو بھائی اسلام یہ نہیں کہتا کہ جا کے اس کی دہلیز پہ ہی بیٹھ جاؤ، کم از کم السلام علیکم تک تعلق تو رکھو۔ اگر کوئی مسلمان آپ کو السلام علیکم کہتا ہے یا اس کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس پر واجب ہے کہ وہ سوال کا جواب دے۔ اگر سلام کا جواب نہیں دیتا، دو صحابی آپس میں ناراض تھے، دو لوگ ناراض تھے آپس میں، ایک نے سلام کیا دوسرے نے جواب نہیں دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے السلام علیکم کہا تھا، کہا کہ تمہارے سلام کا جواب فرشتوں نے دے دیا ہے، اور جس نے جواب نہیں دیا اس کے سلام کا جواب اس کو شیطان دے گا۔ تو جس نے السلام علیکم کہہ دیا وہ اللہ کی ہاں بھی بری ذمہ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور جس نے جواب نہ دیا وہ حق تلفی کی، سلام کا جواب دینا واجب تھا، گناہگار ہوا، اور مسلمان کے سلام کے جواب نہ دینے کی پاداش میں اس کا سلام شیطان دے گا اور اللہ کے ہاں وہ جواب دے ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ اللہ ہماری رنجشوں کو اور ہماری قدورتوں کو، ہماری نفرتوں کو اللہ رب العزت دور فرمائے.